الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. برادران اسلام، الحمدللہ ابتدائی محرم سے لے کر آج تک اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، شمائل، عظمت، شہادات کا ذکر ہو رہا ہے. آج کے خطاب میں انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہوئی. لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کیا کہ حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں، قصاص عثمان لینے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا تاریخ میں اس المیہ کا اس کا کوئی مثال نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے خلافت ان کو دے دیں. ان میں صلاحیت بھی ہے، ان میں قوت بھی ہے، اور انہیں اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی دی تھی کہ اللہم اہدہ واہد بہ واجعلہ ہادیا. اور ایک دفعہ دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب ومکنہ فی البلاد. تو اللہ کے نبی کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور اپنے تمام اہل مدینہ کے ارباب حل و عقد سے مشورہ کر لیا. حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضرت حسن نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی. تو اب یاد رکھیں کہ اس بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ باقاعدہ خلیفہ ہو گئے. صحابی تو پہلے بھی تھے، لیکن اب خلافت ان کو مل گئی. اور بھائیوں نے اور لوگوں نے بھی حضرت حسن کو مبارکباد دی کہ آج اللہ کے نبی کا وہ فرمان سچا ہو گیا ہے جو فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بڑی جماعتوں میں سے دو کروائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فئتین عظیمتین من المسلمین، اور دونوں جماعتیں ہوں گی مسلمان، لیکن اختلاف ہوگا. اسلام میں تو کوئی شبہ نہیں تھا، اختلاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں طرف لوگ شہید ہو گئے، اور قتلہ کے بارے میں کیا آپ کا فتویٰ ہے؟ اب میں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، دونوں کے قتلہ جو ہے وہ جنت میں ہیں.
ہم خلیفہ برحق تھے اور وہ مجتہد مفتی تھے. اجتہاد تو انہوں نے بھی کیا لیکن ہم سے خطا ہو. اور مجتہد اگر مفتی بھی ہو تو اس کو پورا اجر ملتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں نے یعنی معاویہ نے اور ان کے والد ابو سفیان نے ان دونوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پہ اسلام لائے بیعت کی. حضور کو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ قرابت داری بھی تھی, رشتے داری بھی تھی ابو سفیان سے. اور پھر تو حضرت امین معاویہ سے بھی رشتے داری ہوئی کہ ام حبیبہ آپ کی بیوی بنی, وہ ان کی بہن تھی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹے نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ نہیں, وہ اسلام حضرت معاویہ پہلے لا چکے تھے. فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے, صرف ظاہر نہیں کیا تھا. ظاہر انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا. بہرحال کسی بھی حالت میں ہو تو وہ اس تیسری جماعت میں شامل ہو گئے متبعین میں, کیونکہ 3 جماعتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. والسابقون من المہاجرین 1, والانصار 2, والذین اتبعوہم بإحسان تیسری جماعت ہے. تو یہ تیسری جماعت میں جو ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب ہم مہاجرین میں تو شامل نہیں ہو سکتے, ان کا دور گزر گیا. انصار میں بھی نہیں ہو سکتے. اب صرف ایک دور باقی حضرت ان کی اتباع کرنے کا. تو جو ان کی اتباع نہیں کرے گا وہ بھی سمجھے کو اسلام سے نکل گیا. اگر وہ صحابہ کی اتباع نہیں کرتا, والذین اتبعوہم میں نہیں آتا, اور اتباع بھی بے احسان خالص دل کے ساتھ کرے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان پہ اللہ راضی ہے. جو اس میں بھی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. کیونکہ کفر اسلام صحابہ کے بارے میں جو آدمی بھی نعوذ باللہ ان کے بارے میں تبرہ کرتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت تھا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, جانے والے ثانی اثنین تھے, نکالنے والے کافر تھے. تو آج بھی ان کو جو اپنے دل سے نکالیں گے اس راشک کا بھی ڈالیں گے وہ بھی کافر ہیں. حضرت امین معاویہ کے بارے میں حضرت ہنی علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا حوصلے والا بندہ نہیں دیکھا, بڑے بردبار اور بڑے باحوصلہ, حتیٰ کہ حضور فرماتے تھے کہ احلم امتی, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ان کی سادگی دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں. حالانکہ وہ تو حضرت حسن حسین جب کبھی ملنے آتے 2 لاکھ ہدیہ پیش کرتے تھے, لیکن اپنے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہوتے, ان پہ ٹانکیاں لگی ہوتی. فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان کو دیکھا شام میں کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور پیچھے آپ کا خادم ہے, لیکن آپ کے قمیص پہ ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں. حالانکہ اس وقت وہاں کے وہ حاکم تو وہی تھے, لیکن سادگی تھی طبیعت. اور سب سے پہلی دفعہ جب بیڑا تیار ہو گیا, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, حضور بی بی
ام حرام کے گھر میں آرام کر رہے تھے، آپ کی نیند کھلی اور مسکراتے ہوئے اٹھے۔ بی بی ام حرام نے پوچھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، خیر کی؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے میری جماعت دکھائی ہے جو دریا کے سمندروں کے اوپر پہلی پیڑوں میں سوار ہو کے جہاد کر رہی ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اوجب ان کے لیے جنت میں نے واجب کر دی۔ تو بی بی ام حرام نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرے، اگر میں انت منہم انشاءاللہ تم بھی ان میں ہوں۔ دوسرے دفعہ بھی حضور نے یہی خواب دیکھا۔ تو اس بحری بیڑے کی کمان اور قیادت کرنے والے حضرت معاویہ تھے، جنہوں نے سمندروں کے ذریعے اسلام کو اتنا آگے پھیلا دیا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسریہ میں جب لڑائی ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں 80,000 عیسائیوں کو ذبح کیا، اور اس انداز سے جنگ لڑی کہ وہ سوچ ہی نہیں سکے کہ فوجیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اسی طرح بادشاہ کسریٰ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج کل حضرت معاویہ نے تو اپنا دارالخلافہ بھی شام بنا دیا ہے، حضرت علی نے کوفے بنایا تھا، تو اب مدینہ منورہ جو ہے تقریباً وہ خالی ہے، تو اگر ہم حملہ کریں تو مدینہ منورہ پہ فوراً قبضہ ہو سکتا ہے۔ یہی خبر جب حضرت معاویہ کو پہنچی تو ان نے فوراً اپنا تیز سوار گھوڑے والا بھیجا اور ان کو خط لکھا کہ یا ابن الکلب، اے کتے کے بیٹے، ان اردت المدینہ تھا، اگر تم نے مدینے کا ارادہ بھی کیا نا تو میں ان کا سپاہی بن کے لڑوں گا اور تیری لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، خبردار مدینے کا کبھی ارادہ نہ کرنا۔ اس کو جب خط ملا تھا تو بالکل وہ ٹھہر گیا، گھبرا گیا، اس کے بعد اس نے ہمت نہیں کی کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ خوارج کو آپ سے بڑی دشمنی تھی، ان کے بارے میں انہوں نے خوارج کے سردار جو تھے ابن سبا والے، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا بھی اس وقت 3 طاقتیں ہیں، ایک حضرت معاویہ ہے، ایک حضرت عمر بن العاص ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت عمر بن العاص ہے اور ایک حضرت معاویہ اور ایک حضرت علی ہے۔ اگر ان طاقتوں کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت مل جائے گی۔ ان تینوں نے مشورہ کیا تو بکر ابن تمیمی نے کہا کہ میں عمر بن العاص کو قتل کروں گا، برق ابن عبداللہ نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ اور پروگرام بھی یہ تھا کہ 17 رمضان کی رات ہو، صبح کی نماز ہو، تینوں مختلف مقامات پر حملہ ایک وقت میں کریں تاکہ ایک وقت میں ہی مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عمر بن العاص کے بجائے اس دن کوئی نماز پڑھانے اور آدمی آیا، آپ تشریف نہیں لے آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔
اسی طریقے سے حضرت معاویہ پر جس آدمی کو مقرر کیا گیا تھا اس نے بھی اسی وقت پہ حملہ کیا، لیکن بار اوچھا پڑا، آپ شہید نہیں ہوئے، زخمی تو ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ اسی کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اتنا غلبہ دیا کہ جب آپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت اسلام 24 لاکھ میل پہ تھا، اور اب جو ہے وہ 48 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، کیا مقصد ہے تمہارا؟ مشورہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر دوں تاکہ میری موت کے فوراً بعد بھی اختلافات نہ ہو جائیں، اور اگر اس نے اچھے کام کیے تو کامیاب رہے گا۔ آپ نے یزید کو اپنا نامزد خلیفہ مقرر کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ میرا فیصلہ حق پر ہے اس کی مدد کرنا، اور اگر میرا فیصلہ غلطی پر ہے تو پھر اس کو قائم نہ رکھنا، نہ اس کے اقتدار کو قائم رکھنا۔ یہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا جی پروپیگنڈا کرو جی یزید کو نے خلافت دی اور یزید کو خلافت دی۔ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تو خلافت دی، وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے۔ بیٹے کو دینا اگر ناجائز ہے تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور انہوں نے باقاعدہ خلافت سنبھالی، اور حضرت داؤد کے ہوتے ہوئے ایسے فیصلے کیے کہ جس کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ گئی۔ وَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو یہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ بعد میں اگر یزید نے اس کے اعمال خراب ہو گئے اور حضرت سیدنا حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس میں سیدنا معاویہ کو نعوذ باللہ بلا بھلا کہنا چاہیے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، ان کا اس میں کیا گناہ ہے؟ اور وہ صحابی رسول تھے، یاد رکھو، اور صحابی اور غیر صحابی کے درمیان عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن مبارک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی سوال کرنے والا بھی عجیب تھا کہ صحابہ کی آخری صف کے بندے کا ذکر کیا اور تابعین کی صف اول کے بندے کا ذکر کیا، کہ عمر ابن عبدالعزیز کو ثانی عمر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب سنا فرمایا وہ عجیب بات ہے، اے ہاتھ کاش تمہیں تمہاری ماں نے نہ اٹھایا ہوتا، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کا جہاد کے وقت جو گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑ کے ان کے ناک میں پہنچی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے اور وہ صحابی ہے، اور غیر صحابی جو ہے وہ صحابی کا بدلہ اور صحابی کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور وہیں شام میں ہی آپ کو دفن کیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔